بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرابوں کے مسح کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کے اوپر مسح کرنا، وضو کرتے ہوئے مسح کرنا جائز ہے، جبکہ جو کپڑے کی بنی ہوئی جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مسح کرنا جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث کیا کہتی ہے، آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سنن ابی داود کی 146 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، یعنی کہ ایک جہادی مہم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا، تو وہاں پہ ان کو سردی محسوس ہوئی اور سردی کی وجہ سے انہوں نے تنگی محسوس کی، کچھ مشکل پیش آئی، تو واپس آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جو تنگی تھی، مشکل تھی، اس کا ذکر کیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا علی الاصائب والتساخین، کہ پگڑیوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر جو گرم کرنے کے لیے جو چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کے اوپر مسح کیا کرو، یعنی کہ مسح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جو پگڑیاں پہنتے ہو یا پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے جو چیزیں پہنتے ہو ان کے اوپر مسح کر لیا کرو۔ اب اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پگڑی کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ پاؤں کے اوپر جو چیز پہنی جائے پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے اس چیز کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چمڑے کی ہو، چاہے کپڑے کی ہو، چاہے پلاسٹک کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جو چیز پاؤں کو سردیوں کے اندر گرم رکھنے کے لیے پہنی جاتی ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں مسح کی حکمت ہی یہی ہے کہ مسح کی اجازت دین اسلام نے ہمیں اس وجہ سے دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وجہ سے دی ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہم سردی سے بچ سکیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، جرابوں کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو جرابیں پہننے والے ہیں کیا وہ سردی کی ان کو سردی محسوس نہیں ہوتی، یا ان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے؟ ہاں، جنہوں نے نہیں پہنی ہوئی تو ان کو پاؤں دھونے پڑیں گے، لیکن جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مسح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے، جبکہ اس حدیث کے حوالے سے ایک جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ اس حدیث کے راوی ہیں راشد بن سعد، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو سماع ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ جبکہ تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا سماع لکھا ہے، فرمایا کہ ان کا سماع ثابت ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کی صحت کے لیے جو سماع ہوتا ہے، جو سننا ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سماع کی شرط ہے یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ کہا بھی ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے، لیکن اگر سماع ثابت نہ بھی ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ کی جو شرط ہے وہ ہے ہم عصریت، یعنی کہ ایک راوی جو دوسرے سے روایت کرنے والا ہے ان کا ایک ہی زمانہ ہو، یا یہ ہے کہ ان کا زمانہ ملتا جلتا ہو۔ یہ جو راشد بن سعد ہے ان کا زمانہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 18 سال ملتا ہے، یعنی کہ 18 سال کا ان کا ایک ہم عصریت رہتی ہے، تو ہم عصریت ہی کسی حدیث کی صحت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اگر سماع ثابت نہ بھی ہوتا، پہلے تو سماع ثابت ہے، لیکن اگر سماع ثابت نہ بھی ہوتا تو ہم عصریت کسی بھی حدیث کی صحت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو پہلی حدیث جو ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، تو اس حدیث سے واضح طور پہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاؤں کے اندر جو بھی چیز پہنی جائے اس کا مسح جائز ہے۔ اسی طرح بعض علماء
اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو علماء ہیں ان کا یہ ذاتی فتویٰ ہے، سلف کے اندر اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر قرون اولیٰ میں دیکھا جائے صحابہ یا وغیرہ وغیرہ سے، تو اس چیز کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المسح علی الجوربین بمنزلۃ المسح علی الخفین، کہ یہ جو موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے یہی حکم جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ جو موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے اسی طرح جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے، یہ دونوں حکم جو ہیں یہ برابر ہیں۔ یہ امام عطا بن ابی رباح کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی جرابوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے، اسی طرح اور بھی بیش بہا صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی بھی ایک صحابی سے اس چیز کا خلاف ثابت نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے اس عمل کی مخالفت کی ہو، اس کا انکار کیا ہو، یا وہ جرابوں کے اوپر مسح نہ کرتے ہوں یا اس چیز کو غلط قرار دیتے ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، جو شخص کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہیے یہ جائز بھی ہے اور یہ مسنون بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا مسح کرنے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا